بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 36 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم دو عنوانات پڑھیں گے۔ پہلا عنوان ہے الاستسقام بالازلام اور دوسرا عنوان ہے نصیحت سیدنا نوح علیہ السلام لابنہ۔ پہلے عنوان کا معنی ہے تیروں سے قسمت آزمائی کرنا، دوسرے عنوان کا معنی ہے نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت اور والدین کی مخالفت کا نتیجہ۔ الاستقسام بالازلام۔ معنی الاستقسام بالازلام طلب معرفة ما قسم من الخير والشر بواسطة ضرب الأقداح، وقيل معنى الاستقسام بالأزلام طلب معرفة كيفية قسمة الجزور بأقداح، وهي 10 أقداح: الفظ ثم التوأم ثم الرقيب ثم الحلس ثم النافس ثم المسبل ثم المعلى، وهذه الأقداح السبعة لها أنسباء من جزور ينحرونها ويقسمونها على العادة بينهم، والثلاثة الأخر لا نصيب لها وهو الصفيح والمنيح والوغد. كان أهل الجاهلية يجمعون 10 أنفس ويشترون جزورا ويجعلون لحمه 28 جزءا ويجعلون لكل واحد من الأزلام نصيبا معلوما، للفظ سهم وللتوأم سهمان وللرقيب 3 أسهم وللحلس 4 أسهم وللنافس 5 وللمسبل 6 وللمعلى 7، ويجعلون الأزلام في خريطة ويضعونها على يد رجل، ثم يجعل ذلك الرجل يحركها فيخرج باسم كل رجل قدحا منها، ومن خرج له قدح من أرباب الأنصباء يجعله إلى الفقراء ولا يأكل منه شيئا ويفتخرون بذلك ويذمون من لم يدخل فيه ويسمونه البرم يعني اللئيم۔ الاستقسام بالازلام، تیروں سے قسمت آزمائی کرنا۔ معنی الاستقسام بالازلام، استقسام بالازلام کا مطلب طلب معرفت ما قسم من الخیر والشر بواسطة ضرب الاقداح، جوئے کے تیروں یا فال نکالنے کے تیروں کے واسطے سے تقسیم شدہ خیر و شر کی معرفت طلب کرنا ہے۔ وقیلہ اور کہا گیا ہے استقسام بالازلام کا معنی طلب معرفت کیفیت قسمت الجزور باقداح، جوئے کے تیروں کے واسطے سے اونٹ کے حصے کی کیفیت کی معرفت طلب کرنا ہے۔ وہی 10 اقداح اور وہ 10 تیر ہیں۔ نمبر 1 فظ، نمبر 2 توأم، پھر رقیب، پھر حلس، پھر نافس، پھر مسبل، پھر معلی۔ وهذه الأقداح السبعة لها انصباء من جزور ينحرونها، اور ان 7 تیروں کے لیے اس اونٹ سے حصے مقرر کرتے تھے جسے وہ لوگ ذبح کرتے تھے۔ وَيُقَسِّمُونَهَا عَلَى الْعَادَةِ بَيْنَهُمْ، اور حسب عادت آپس میں تقسیم کرتے تھے۔ وَالثَّلَاثَةُ الْأُخَرُ لَا نَصِيبَ لَهَا، اور دوسرے 3 تیروں کا کوئی حصہ نہ تھا۔ وَهُوَ الصَّفِيحُ وَالْمُنِيحُ وَالْوَغْدُ، اور وہ صفیح، منیغ اور وغد ہیں۔ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَجْمَعُونَ 10 أَنفُسٍ، اہل جاہلیت، زمانہ جاہلیت کے لوگ 10 افراد کو جمع کرتے تھے۔ وَيَشْتَرُونَ جَزُورًا، اور اونٹ خریدتے تھے۔ وَيَجْعَلُونَ لَحْمَهُ 28 جُزءًا، اور اس کے گوشت کے 28 حصے بناتے تھے۔ وَيَجْعَلُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْأَزْلَامِ نَصِيبًا مَعْلُومًا، اور ہر ایک تیر کے لیے ایک متعین حصہ مقرر کیے ہوئے تھے۔ لِلْفَظِّ سَهْمٌ، فظ کے لیے 1 حصہ، وَلِلتَّوْأَمِ سَهْمَانِ، توأم کے لیے 2 حصے،
وللرقیب ثلاثۃ اسہم، رقیب کے لیے 3 حصے، وللحلس 4 اسہم، اور حلس کے لیے 4 حصے، وللنافس 5، نافس کے لیے 5 حصے، وللمسبل 6، اور مسبل کے لیے 6 حصے، وللمعلی 7، اور معلی کے لیے 7 حصے تھے۔ وَيَجْعَلُونَ الْأَزْلَامَ فِي خَرِيطَةٍ، وہ سب تیروں کو ایک تھیلے میں کر لیتے، وَيَضَعُونَهَا عَلَى يَدِ رَجُلٍ، اور اسے کسی آدمی کے ہاتھ پر رکھ دیتے تھے، ثُمَّ يَجْعَلُ ذَلِكَ الرَّجُلُ يُحَرِّكُهَا، پھر وہ شخص ان تیروں کو حرکت دیتا، فَيُخْرِجُ بِاسْمِ كُلِّ رَجُلٍ قِدْحًا مِّنْهَا، پھر ہر ایک شخص کے نام سے اس میں سے ایک تیر نکالتا، وَمَنْ خَرَجَ لَهُ قِدْحٌ مِّنْ أَرْبَابِ الْأَنْصِبَاءِ، اور جس شخص کے لیے حصے والے تیروں میں سے کوئی تیر نکلتا، يَجْعَلُهُ إِلَى الْفُقَرَاءِ، تو وہ اسے فقراء کو دے دیتا، وَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں سے کچھ نہیں کھاتا تھا، وَيَفْتَخِرُونَ بِذَلِكَ، اور اس عمل پر وہ لوگ فخر کرتے تھے، وَيَذُمُّونَ مَن لَّمْ يَدْخُلْ فِيهِ، اور اس شخص کو ملامت کرتے تھے جو اس میں شریک نہ ہوتا تھا، وَيُسَمُّونَهُ الْبَرَمَ، اور اس کو برم یعنی اللئیم یعنی بخیل کہتے تھے۔ حل لغات، الاستقسام، استقسم یستقسم استقساما باب استفعال سے قسمت طلب کرنا، ازلام یہ ظلم ان کی جمع ہے، اس کا معنی ہے فال نکالنے کا تیر۔ الاقداح اس کی واحد قدحن آتی ہے، بے پھل اور بے پر کا تیر۔ الجزور یہ جزرن کی جمع ہے، ذبح کے لیے اونٹنی یا بکری۔ ینحرونہا، نحرا ینحر نحرا، فتح یفتح سے سینے پر مارنا، ذبح کرنا۔ نصیب، نصیب اس کی جمع نصب اور انصبا آتی ہے، حصہ۔ خریطتن اس کی جمع خرائط آتی ہے، تھیلا۔ خرط یخرط خرطن، الجواہر حوصلہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے تھیلے میں جمع کرنا۔ اور الورق سے ہو ہاتھ سے مار کر پتے جھاڑنا۔ برما، بریما یبرم برمن، باب سمع یسمع سے تنگ دل ہونا۔ برمن اس کی جمع ابرام آتی ہے، بخیل۔ لئیمن اس کی جمع لئام آتی ہے، بدبخت کمینہ۔ وضاحت، الاستقسام بالازلام، بعض مفسرین وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، قرآن پاک کی جو آیت ہے اس میں ازلام سے مراد تقسیم کے تیر لیتے ہیں، یعنی جو تیر زمانہ جاہلیت میں لحم ذبیحہ کے بانٹنے میں استعمال ہوتے تھے، اور یہ ایک قمار اور جوئے کی صورت تھی۔ ان تیروں کی تفصیل یہاں سبق میں آ چکی ہے کہ یہ 10 قسم کے تیر تھے، جن میں سے 7 کے حصے مقرر تھے، اور 3 ایسے تیر تھے، صفیح، منیغ اور وغد، کہ ان کا کوئی حصہ متعین نہیں تھا، تو لہٰذا نام پکارا جاتا، جس شخص کے نام کے ساتھ جون سا تیر آتا تو وہ اس کا شمار ہوتا۔ یعنی یہ ایسے تیر تھے جن پر قرآن اندازی کر کے عرب میں جوا کھیلنے کی رسم جاری تھی، اور اس کی صورت یہ تھی 10 آدمی شرکت میں ایک اونٹ ذبح کرتے تھے، پھر اس کا گوشت تقسیم کرنے کے بجائے اس کے 10 حصے برابر کر کے تقسیم کرتے، اس میں اس طرح کا جوا کھیلتے کہ 10 عدد تیروں میں 7 تیروں پر کچھ مقرر حصوں کے نشانات بنا رکھتے تھے، کسی پر 1، کسی پر 2، کسی پر 3، اسی طرح 4، 5، 6 اور کسی پر 7۔ 3 تیروں کو سادہ رکھتے تھے، ان تیروں کو ترکش میں ڈال کر ہلاتے تھے، پھر ایک ایک شریک کے لیے ایک ایک تیر ترکش میں سے نکالتے، اور جتنے حصوں کا تیر کسی کے نام پر نکل آئے وہ ان حصوں کا مستحق سمجھا جاتا تھا، اور جس کے نام پر سادہ تیر نکل آئے وہ حصے سے محروم رہتا تھا، اور حصے والا شخص بھی اپنے حصوں کو خود نہیں کھاتا تھا بلکہ فقراء کو دے دیتا تھا۔ بعض مفسرین جیسے ابن کثیر وغیرہ حضرات ہیں، ان کے نزدیک راجی یہ ہے کہ ازلام سے مراد وہ تیر ہیں جن سے مشرکین مکہ کسی اشکال اور تردد کے وقت اپنے ارادوں اور کاموں کا فیصلہ کرتے تھے۔ یہ تیر خانہ کعبہ میں قریش کے سب سے بڑے بت ہبل کے پاس رکھے تھے، کسی پر امرنی ربی لکھا تھا، کسی پر نہانی ربی، اس قسم کے جملے تحریر تھے۔ اس طرح ہر تیر پر یوں ہی کچھ نہ کچھ لکھ چھوڑا تھا۔ جب کسی کام میں انہیں تذبذب
یا اشکال ہوتا تو تیر نکال کر دیکھ لیتے، اگر امرانی ربی والا تیر نکل آتا تو کام شروع کر دیا، اور اگر اس کے خلاف کوئی تیر نکل گیا تو رک گئے۔ گویا بتوں سے یہ قسم کا مشورہ ایک قسم کی استعانت تھی، چونکہ اس رسم کا مبنا اور بنیاد خالص جہل، شرک، اوہام پرستی پر تھا، اس لیے قرآن کریم نے نہایت تغلیظ، نہایت تشدید کے ساتھ اس کی حرمت کو ظاہر فرما دیا اور اسے حرام قرار دے دیا۔ عنوان نمبر 2، نصیحت سیدنا نوح علیہ السلام لابنہ ونتیجۃ مخالفت اوامر الوالدین۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت اور والدین کی مخالفت کا نتیجہ۔ نصیحت سیدنا نوح علیہ السلام لابنہ ونتیجۃ مخالفت اوامر الوالدین۔ وخرج عن طاعته ولده کنعان فقال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين فأجابه بقوله سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ثم نبع الماء من الأرض ونزل المطر من السماء حتى على الماء فوق الجبال ومكث الطوفان 6 أشهر ثم أوحى الله تعالى إلى الأرض والسماء بقوله يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وكان هذا الاستواء على جبل الجودي يوم عاشوراء وبعد أن جفت الأرض قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك ثم إن من كان مع نوح من المؤمنين عاشوا بعد ذلك قليلا فلم يبق إلا نوح وأولاده 3 سام وحام ويافس ونساؤهم ففرق بينهم أبوهم نوح حتى ذهب كل إلى ناحية فعمرها بأولاده حتى صار الآدميون كما ترى من عهد نوح إلى وقتنا هذا من نسله عليه السلام ولذا سمي أبا البشر الثاني بعد سيدنا آدم عليه السلام۔ نصیحت سیدنا نوح علیہ السلام لابنہ، حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت، ونتیجۃ مخالفت اوامر الوالدین، اور والدین کی مخالفت یعنی ان کے حکم کی مخالفت کا نتیجہ۔ وخرج عن طاعته ولده کنعان، حضرت نوح علیہ السلام کی فرما برداری سے ان کا لڑکا، ان کا بیٹا کنعان نکل گیا۔ فقال له، تو آپ نے اس سے فرمایا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ مت رہ۔ فاجابہ بقولہ، تو کنعان نے اپنے اس قول سے جواب دیا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہ میں ایک ایسے پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال، نوح علیہ السلام نے فرمایا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں، الا من رحم، مگر جس پر وہ خود ہی رحم کرے۔ وحال بینہما الموج، اور موج ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، تو وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ ثم نبع الماء من الارض، پھر زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ ونزل المطر من السماء، اور آسمان سے بارش ہوئی، حتی علی الماء فوق الجبال، یہاں تک کہ پانی پہاڑوں سے اوپر چڑھ گیا۔ ومکث الطوفان 6 اشہر، اور یہ طوفان 6 ماہ تک رہا۔ ثم اوحى اللہ تعالی الی الارض، پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین اور آسمان کی جانب وحی بھیجی، بقولہ، اپنے اس قول کے ذریعے سے، یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی، کہ اے زمین پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، وغیظ الماء، اور پانی خشک ہو گیا، وقضی الامر، کام پورا ہو گیا، واستوت علی الجودی، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا لگی۔ وَكَانَ هَذَا الْإِسْتِوَاءُ عَلَى جَبَلِ الْجُودِيِّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ،
اور یہ جودی پہاڑ پر کشتی کا ٹھہرنا محرم کی 10ویں تاریخ میں تھا۔ وبعد ان جفت الارض، اور جب زمین خشک ہو گئی، قیلا تو کہا گیا، یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، کہا گیا اے نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، اترو ہماری طرف سے سلام اور برکتیں لے کر جو تم پر نازل کی گئی ہیں، وعلی امم ممن معک، اور ان جماعتوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، ثم ان من کان مع نوح من المؤمنین عاشوا بعد ذلك قلیلا، پھر وہ مؤمنین جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ طوفان کے بعد تھوڑے عرصے تک زندہ رہے۔ فلم يبق الا نوح واولاده الثلاثہ، چنانچہ صرف حضرت نوح، آپ کی 3 اولاد سام، حام اور یافس، اور ان کی بیویاں باقی رہیں۔ ففرق بینہم ابوہم نوح، ان کے والد حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو علیحدہ کر دیا، حتی ذہب کل الی ناحیۃ، یہاں تک کہ ہر ایک علاقے میں چلا گیا، فعمرہا باولادہ، اور اس علاقے کو اپنی اولاد سے آباد کر دیا، حتی صار الآدمیون کما تری من عہد نوح الی وقتنا ھذا من نسلہ علیہ السلام، یہاں تک کہ آدمیوں کی تعداد جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک یہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ وَلِذَا سُمِّيَ أَبَا الْبَشَرِ الثَّانِي بَعْدَ سَيِّدِنَا آدم علیہ السلام، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ کو یعنی حضرت نوح کو ابو البشر ثانی کہا گیا۔ نصیحت، اس کی جمع نصائح آتی ہے خیر خواہی۔ نصیحت اوامر، امر کی جمع ہے ارکب، رکب یرکب رکوباً، سوار ہونا، امر کا صیغہ ہے۔ سآوی مضارع ہے۔ اوا یاوی ایواءً، اوا الی مکان، کسی جگہ پناہ لینا، باب ضرب یضرب سے۔ اوا الی ہو پناہ لینا، اوا جائے پناہ۔ یعصمنی یعصم یعصم عصمتاً، بچانا، حفاظت کرنا۔ وحال حیلولتاً، حائل ہونا۔ نبع نبع ینبع نبعا، نبع الماء ینبع نبوعا، پانی نکلنا۔ علا یعلو علوا، بلند ہونا۔ مکس یمکس مکسا، ٹھہرنا۔ ابلعی بلع یبلع بلعا، با فتح یفتح سے نگلنا، جذب کرنا۔ اقلعی اقلع عن امر یقلع اقلاعا، باب افعال، کسی چیز سے باز رہنا۔ وغیظ غاظ الماء یغیظ غیظا، پانی کا کم ہونا، خشک ہونا۔ جودی پہاڑ، یہ پہاڑ آج بھی اسی نام سے قائم ہے۔ اس کا محل وقوع حضرت نوح علیہ السلام کے وطن اصلی عراق موصل کے شمال میں جزیرہ ابن عمر کے قریب آرمینیہ کی سرحد پر ہے۔ یہ ایک کوہستانی سلسلہ ہے جس کے ایک حصے کا نام جودی ہے، اسی کے ایک حصے کو ارارات کہا جاتا ہے، اور موجودہ تورات میں کشتی ٹھہرنے کا مقام کوہ ارارات ہی بتلایا گیا ہے۔ چونکہ یہ قریب ہیں، ایک ہی ہیں، تو اس لیے ان دونوں روایتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ارارات ایک جزیرے کا نام ہے، یعنی اس علاقے کا نام ہے جو فرات و دجلہ کے درمیان دیار بکر سے بغداد تک مسلسل چلا گیا ہے۔ جفت، جف یجف، جف یجف، جف یجف جفافن جفوفن، باب سمع ضربہ اور فتح سے استعمال ہوتا ہے، خشک ہونا۔ اہبط حبط یہبط، حبط یہبط حبوطن، ضربہ اور نصرہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے، پہاڑ سے نیچے اترنا، نقصان یا برائی میں پڑنا۔ حبوط ڈھلوان جگہ کو کہتے ہیں، نشیب کی زمین۔ یہ امت کی جمع ہے، گروہ، جماعت۔ عاشو عاش یعیشو عیشا معیشتا، زندگی بسر کرنا، صفت کا صیغہ عائش آتا ہے۔ معاش جس چیز سے زندگی بسر ہو سکے اس کی جمع معایش آتی ہے۔ یا ارض ابلعی میں یا ارض ندا اور منادہ ہے، اور ابلعی جواب ندا ہے۔ بعد ان جفت الارض میں ان مستریہ ہے، بعد اپنے مضاف مضافلے سے مل کر قیلہ کا ظرف مقدم ہے۔ عاشو بعد ذالک قلیلا، یہ جملہ ان کی خبر ہے۔ اس سبق میں
حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کنعان کے ساتھ خیر خواہی اور بیٹے کی نافرمانی کا ذکر ہے، اور جس کا واقعہ یہ ہے کہ طوفان نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کے سب اہل و عیال کشتی میں سوار ہو گئے، مگر آپ کے ایک لڑکا جس کا نام کنعان بتلایا جاتا ہے وہ سوار ہونے سے رہ گیا۔ پدرانہ شفقت سے حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پکارا کہ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو، غرق ہو جاؤ گے، لیکن وہ نہ مانا، کفر پہ اڑا رہا اور نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار نہ ہوا۔ یہ لڑکا کافر تھا یا کافروں کے ساتھ ساز باز رکھتا تھا، لیکن نوح علیہ السلام کو اس کا علم نہ تھا، اور اگر علم تھا تو مطلب یہ ہوگا کہ کفر سے توبہ کر کے ایمان لانے کی دعوت کے طور پر اس کو کشتی میں سوار ہونے اور کافروں کا ساتھ چھوڑنے کی نصیحت فرمائی، مگر اس نے اس وقت بھی طوفان کو سرسری سمجھا اور کہنے لگا کہ آپ فکر نہ کریں، میں پہاڑ پر چڑھ کر طوفان سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر متنبی کیا کہ آج کوئی بچانے والا اللہ کے سوا نہیں ہے، اللہ جس پہ رحم فرمائے وہی بچ پائے گا۔ باپ بیٹے کی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ ایک موج اس طوفان کی آئی اور بیٹے کو بہا لے گئی۔ تاریخی روایت میں ہے کہ طوفان نوح کا پانی بڑے سے بڑے پہاڑ کی چوٹی سے 15 گز اور بعض روایت کے لحاظ سے 40 گز اونچائی پر تھا۔ طوفان کے ختم ہونے، حالات کے ہموار ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے کہ زمین کو خطاب کر کے یہ حکم دیا، یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی، اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان برسنا روک دے۔ تو جتنا پانی زمین میں تھا اس کو قدرت نے دریاؤں نہروں کی شکل دے دی، جس سے انسان فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تفسیر طبری اور بغوی میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 10 رجب کو کشتی میں سوار ہوئے تھے، 6 مہینے تک یہ کشتی طوفان کے اوپر چلتی رہی۔ جب بیت اللہ شریف کے مقام پر پہنچی تو 7 مرتبہ طواف کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بیت کو بلند کر کے غرق سے بچا لیا تھا۔ پھر 10 محرم یعنی یوم عاشوراء میں طوفان ختم ہو کر کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس روز شکرانے کے طور پر روزہ رکھا اور کشتی میں جتنے آدمی سوار تھے سب کو روزے کا حکم دیا۔